بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح انسانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے۔ مرد ہو یا عورت، زندگی ادھوری رہتی ہے جب تک کہ وہ نکاح کے بندھن میں نہ بندھ جائیں۔ یہ بڑا پاکیزہ اور مقدس رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہی سے ان کا جوڑا حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا۔ اس طرح شوہر اور بیوی کا یہ پہلا انسانی رشتہ وجود میں آیا۔ باقی سارے رشتے، ماں باپ، بیٹا بیٹی، بہن بھائی، دیگر رشتہ داریاں بعد میں وجود میں آئی ہیں۔ قرآن میں نکاح کی تاکید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم سے جن کے نکاح نہیں ہوئے ہیں ان کے نکاح کر دو۔ عام طور پر ہر زمانے میں رہبانیت سے متاثر لوگوں نے شادی بیاہ کے ذریعے سے بھی عورتوں سے تعلق کو اللہ سے قریب ہونے میں رکاوٹ اور تقویٰ کے خلاف سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی۔ نکاح میری سنت کہہ کر اس عبادت کا درجہ دیا۔ عثمان بن مازون کی بیوی خولہ بنت حکیم کے ذریعے سے جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آئی کہ ان کے شوہر دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور رات کو جاگ جاگ کر نماز پڑھتے ہیں اور ان کا اپنی بیوی سے کوئی تعلق نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا بھیجا اور فرمایا، عثمان کیا تم میرے طریقے کو چھوڑ رہے ہو؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ گواہ ہے کہ میں تو آپ ہی کے طریقے کی تلاش میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سوتا ہوں رات کے ایک حصے میں اور نماز تہجد پڑھتا ہوں رات کے ایک حصے میں، روزے نفلی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا، میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ اے عثمان، اللہ سے ڈر، تیری بیوی بچوں کا تجھ پر حق ہے، تیرے مہمان کا تجھ پر حق ہے، تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، بس تو روزے رکھ اور افطار بھی کر، رات کو نفل نماز پڑھ اور سو بھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی 3 چیزوں میں تاخیر نہ کر، ان میں سے نمبر 1 اخلاق کی حفاظت۔ نکاح کا اولین مقصد ایک مرد اور عورت کے اخلاق کی حفاظت اور پورے معاشرے کو بگاڑ و فساد سے بچانا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، نوجوانوں، تم میں سے جو شخص نکاح کی ذمہ داریوں کو ادا کر سکتا ہو اسے شادی کر لینی چاہیے، اس سے نکاح قابو میں آ جاتی ہے اور آدمی پاک دامن ہو جاتا ہے۔ ہاں، جو شخص نکاح کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ اس کے شہوانی جذبات کو کم کر دے گا۔ غیر شادی شدہ آدمی ہر وقت شیطان کے نرغے میں رہتا ہے۔ جوانی کا فطری تقاضا خیالات اور جذبات کو غلط راہوں پر ڈال سکتا ہے، خصوصاً بے حیائی کے اس ماحول میں جب کہ جذبات کو بہکانے اور بھڑکانے کا سامان ہر طرف موجود ہے۔ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو زیادہ عرصے تک ازدواجی زندگی سے محروم رکھنے سے معاشرے میں بڑی گھناؤنی اخلاقی بیماریاں نشوونما پاتی ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا، اور زنا کے قریب بھی نہ بٹکو، بلا شبہ وہ بڑی بے حیائی کا کام ہے، بڑا ہی برا راستہ ہے۔ اس برائی اور بے حیائی کے راستے سے بچنے کے لیے جہاں یہ تدبیر بتائی گئی ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں اپنی نگاہوں کو بچا کر رکھیں، وہیں نکاح کو عملی ذریعہ بتایا گیا۔ سورہ المامون میں کامیاب اہل ایمان جو آخرت میں جنت کے وارث بنیں گے کی یہ خصوصیات بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ ہدایت دی کہ نکاح کو آسان بناؤ تاکہ زنا مشکل ہو جائے۔ یہ بھی فرمایا کہ برکت کے لحاظ سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو۔ آج امت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات کو نظر انداز کر کے اپنی بدعمالیوں کے ذریعے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے۔ حال یہ ہے کہ چاہے بال بال قرض میں ڈوب جائے، مکان جائیداد بک جائے یا گروی رکھنے کی نوبت آئے، اولاد کے لیے ترکہ میں چھوڑنے کے لیے کچھ نہ بچے، مگر رسموں، بدعتوں، نمود و نمائش کے ہنگاموں سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں، جس کی وجہ سے آج نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بے حیائی کے اس برے راستے کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ راستہ ان کے لیے آسان ہو گیا ہے، بالخصوص بڑے شہروں میں۔ اللہ تعالیٰ ملت کے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
3 طرح کے لوگوں کی مدد اللہ نے اپنے ذمے لے لی ہے۔ اس میں سے ایک وہ آدمی ہے جو عفت اور پاک دامنی کی زندگی بسر کرنے کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہے مگر غریبی رکاوٹ ہے۔ سورۃ البقرہ میں روزوں سے متعلق مسائل کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس۔ جس طرح لباس اور جسم کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا، اسی طرح تمہارا اور تمہاری بیویوں کا باہمی تعلق ہے۔ لباس کا نمایاں پہلو آدمی کے جسم کے لیے ستر ہونا ہے، جس سے عیوب کی پردہ پوشی ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے جنسی جذبات کے لیے پردہ فراہم کرتے ہیں۔ بہرحال نکاح کا پہلا اور اہم مقصد ہر مومن مرد اور عورت کے اخلاق کی حفاظت اور اس کے ذریعے سے پورے معاشرے کو فتنہ فساد اور اخلاقی بگاڑ سے محفوظ رکھنا ہے۔ نمبر 2، سکون و راحت کا حصول۔ نکاح کا دوسرا اہم مقصد سکون و راحت کا حصول ہے۔ زندگی نام ہے سخت محنت و مشقت کا۔ آدمی دن بھر محنت کرتا ہے، رزق حلال کے حصول کی کوشش میں ملازمت، کاروبار، تجارت، محنت و مزدوری کرتے ہوئے وہ تھک جاتا ہے۔ اسی طرح عورت گھر کی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے تھک جاتی ہے۔ دونوں کو آرام کی، سکون و راحت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں نیند کو تھکان دور کرنے کا ذریعہ بنایا تاکہ وہ دوسرے دن کے لیے تازہ دم ہو کر اپنے جدوجہد کو جاری رکھ سکے، وہیں اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کو ایک دوسرے کے لیے سکون و راحت کا ذریعہ بنایا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 189 میں فرمایا، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس کی جنت سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ نمبر 3، نسل انسانی کو پھیلانے کا ذریعہ۔ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا۔ سورۃ النساء کی پہلی آیت میں فرمایا، لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا۔ عورت مرد کے جائز تعلقات پاکیزہ مقدس رشتے کے ذریعے بہت مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ سورہ فاطر میں فرمایا، اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، پھر تمہارے جوڑے بنا دیے۔ سورۃ الدھر میں فرمایا، ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا۔ بیوی اور شوہر کے باہمی تعلق سے خانہ آبادی کے نظام کی تکمیل ہوتی ہے، نسل انسانی کے تسلسل کو جاری رکھنے کا ذریعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاد کی کثرت کو پسند فرمایا، اس کی ترغیب دلائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بہت زیادہ پیار کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی سے شادی کرو۔ تمہاری کثرت کی وجہ سے میں کہہ سکوں گا کہ میرے پیروکاروں کی تعداد دوسری امتوں سے زیادہ ہے، مگر افسوس آج مسلمان پروپیگنڈے سے بہت زیادہ متاثر ہیں، خاندانی منصوبہ بندی جیسی خوبصورت اصلاحوں کے فریب کا شکار ہو گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں افلاس کے ڈر سے بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ کہاں سے لائیں گے، کیا کھلائیں گے؟ قرآن نے رہنمائی دی، اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو۔ پھر ہمت بندھائی، پھر فرمایا انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی بتایا در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ میں شادی کرتا ہوں، حالانکہ اب مجھے اس کی خاص ضرورت نہیں۔ میں عورتوں سے تعلق قائم کرتا ہوں، حالانکہ اس کا شوق نہیں ہے۔ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، امیر المومنین پھر آپ کو کون سی چیز آمادہ کرتی ہے؟ فرمایا، مجھے اس چیز کا شوق ہے کہ میری اولاد کثرت سے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پر باقی امتوں کے مقابلے میں خوشی اور فخر کا اظہار کریں گے، اس میں میرا بھی حصہ ہو۔ کتنا بلند اور کتنا پاکیزہ ہے حضرت عمر کا نقطہ نظر۔ اس طور کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، یہ زحمت نہیں، اللہ کی رحمت ہے۔ نکاح کے اس اہم مقصد کا شعور مسلمانوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ شریک زندگی، شریک مقصد۔ نکاح کا چوتھا اور سب سے اہم مقصد زندگی میں ایک دوسرے کی شرکت و مدد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا مقصد اپنی بندگی بتایا۔ مرد کی زندگی کا مقصد بھی اللہ کی بندگی ہے اور عورت کی زندگی کا بھی۔ اب وہ دونوں شریک زندگی بنے ہیں،
تو وہ اب شریک مقصد بھی ہیں، بندگی کے مقصد کو پورا کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ اور مددگار۔ آخر میں ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں نکاح جیسے مقدس رشتے کی قدر کرنی چاہیے۔ زبان سے ایسے بول نہیں بولنے چاہیے جس سے میاں بیوی کے اس پاکیزہ رشتے کو ٹھیس پہنچے۔ معروف مذہبی اسکالر حضرت مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ ہم نے حدیث پاک پڑھی تو ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ ہم نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد جی اس کا کیا مطلب ہے کہ لوگ اپنی ہی بیویوں سے زنا کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ مرد یا عورت کوئی کفریہ بول دے اور نکاح ٹوٹ جائے اور ان کو اس کا پتہ ہی نہیں کہ نکاح ٹوٹ گیا ہے یا نہیں۔ اور آج کل تو یہ بات عام ہے، لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ فارسی کی کتاب مفتی صاحب سے پڑھ رہے تھے تو جب انہوں نے کلمات کفر پڑھائے تو ہماری آنکھیں کھل گئی۔ اس میں قاری ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ حضرات نے لکھا ہے کہ دو بندے گفتگو کر رہے تھے، ایک نے کہا کہ یہ تو شریعت کی بات ہے اور اگلے نے جواب دیا کہ رکھ پرے شریعت کو، فقط کفر، تو وہ آدمی کافر ہو گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے پوچھیں کہ کلمات کفر کون کون سے ہیں، یہ نہ ہو کہ ہم ایسے جملے بولیں اور کفر کا ارتکاب کر رہے ہوں۔ کئی جملے تو بہت عام ہیں تو ان کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے کہ کہیں ہم تو اپنی گفتگو میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ جاتے۔ اگر نکاح ٹوٹ گیا تو پھر اپنے ذم میں میاں بیوی رہ رہے ہیں اور زنا کا گناہ لکھا جا رہا ہے۔ اور فرمایا مرد قریب قیامت میں اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ کفریہ کلمات بیوی بولے تو بھی نکاح ٹوٹ جاتا اور اگر خاوند بولے تو بھی نکاح ٹوٹتا، اور دوسری صورت ایک دوسرے کے ساتھ بحث، اور یہ تو ہر گھر کی بات نظر آتی ہے۔ جب شادی ہوئی تو میں بولتا تھا اور بیوی سنتی تھی۔ اس نے کہا پھر بچے ہو گئے تو بیوی بولتی تھی اور میں سنتا تھا۔ اس نے کہا پھر ہم دونوں بوڑھے ہو گئے، ہم دونوں بولتے تھے اور محلے والے سنتے تھے۔ بڑھاپے میں بحث اور زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس میں ہوتا کیا ہے، مرد کی زبان میں کنائے میں طلاق نکل جاتی ہے۔ کنایا کہتے کسے ہیں؟ یہ لفظ تو طلاق والا نہیں بولا، لیکن بات ایسی کر دی کہ مفہوم طلاق والا نکلتا ہے۔ اس کو کنائے میں طلاق کہتے ہیں۔ اب یہ گناہ بہت زیادہ ہے، غصے میں کہہ دیتے ہیں کہ چلی جا، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ آج کے بعد اس قسم کے الفاظ جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ تو میری بیوی نہیں ہے۔ اب اس قسم کے مسائل کی بھی معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ شریعت کہتی ہے کہ علم حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ کنایا میں طلاق ہو جائے، انہیں پتہ بھی نہ ہو اور وہ ساتھ رہ رہے ہوں۔ اور آج تو یہ حالات ہیں کہ زبان سے طلاق کہہ دیتے ہیں، طلاق ہو بھی جاتی ہے، پتہ بھی ہے دونوں کو، مگر بدنامی ہو جائے گی، پھر ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسے لوگ ملے، 5 وقت کے نمازی، تہجد پڑھنے والا، سب نیکی کرنے والا۔ خود اس نے بتایا کہ آج سے 8 سال پہلے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی غصے میں آ کر، اور بعد میں ہم نے سوچا کہ وہ بھی نیک ہے، میں بھی نیک ہوں، بدنامی ہو جائے گی، بچے خراب ہو جائیں گے، تو پس ہم دونوں نے دوبارہ اکٹھا رہنا شروع کر دیا۔ نہ رشتہ داروں کو پتہ، نہ علماء سے پوچھا، پھر میاں بیوی اکٹھے رہ رہے ہیں ایک گھر ایک کمرے میں، تو یہ زنا کر رہے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے غصے میں طلاق دے دی ہے، اب کیا بنے گا؟ تو یاد رکھیں طلاق غصے میں بھی دی جائے تو واقعہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ 3 طلاقیں اکٹھی دے کر کہتے ہیں کہ نہیں، اس طرح طلاق نہیں ہوتی، ایک ہوتی ہے، حالانکہ یہ بھی قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ 3 طلاقیں ایک مجلس میں اکٹھی دی جائیں تو 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگ 3 طلاقیں دے کر پھر بیوی کے ساتھ اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں۔ قربان جائیں اس سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان پر 1400 سال پہلے خبردار کر دیا تھا کہ قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔
ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ شکریہ۔